السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه العقيدة: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن. صفحہ نمبر 18 اور 18 اور جو نمبر ہے وہ 62 63 62 63 اور 64. صفحہ نمبر 18 18 62 63 64. امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ. ترجمہ دیکھیے پہلے. اور ہم ایمان لاتے ہیں لوح پر، تختی جس کا معنی ہے، اور قلم پر، اور ان تمام چیزوں پر جو لکھ دی گئی ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں لوح محفوظ پر، قلم پر، اور ان تمام چیزوں پر جو لکھ دی گئی ہیں. فَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. تو اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے، اگر ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو کس چیز پر اکٹھی ہو جائے؟ على شيء كتبه الله تعالى، ایک ایسی چیز جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ ہونے والی ہے. ایک ایسی چیز جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ ہونے والی ہے. ساری مخلوق جمع ہو گئی لیجعلوہ غیر کائن، کہ وہ چیز نہ ہو، وہ چیز نہ ہو. لم یقدروا علیہ، وہ لوگ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، وہ لوگ اس کی طاقت رکھیں گے. آگے: وَلَوْ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدُرُوا عَلَيْهِ. اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں ایک ایسی چیز کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے نہیں لکھا ہے کہ وہ ہوگی، اس کا اپوزٹ جو پہلے ہے، ایک ایسی چیز جس کے بارے میں اللہ نے نہیں لکھا ہے کہ وہ ہونے والی ہے، وہ لوگ سارے مل کے کوشش کریں کہ وہ چیز ہو جائے. لم يقدروا علیہ، یہ کام وہ نہیں کر سکتے ہیں. جف القلم بما هو کائن الى یوم القیامہ، قلم سوکھ گیا ہر اس چیز سے جو ہونے والی ہے قیامت تک، قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہیں. اس کے بعد وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه، زبردست ہے آج. وما اخطأ العبد، اور جو چیز بندے سے چوک گئی، جو چیز بندے کو نہیں ملی، لم یکن لیصیبہ، وہ چیز اس کو ملنے والی. وما اصابہ، اور جو چیز اس کو پہنچ چکی ہے، اس تک پہنچ چکی ہے،
یا اس کو مل چکی ہے، لم یکن لیخطئ، وہ چیز اس سے چھوٹنے والی. تو یہاں سلسلہ جاری ہے تقدیر پر ایمان کا. الایمان بالقدر. ایمان کے کتنے ارکان ہیں بچے؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ جی بیٹے. جی ماشاء اللہ، زبردست. 7 سال کے عبید اللہ نے صحیح جواب دیا، اور وہ ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر. ان میں سے ایک ہے تقدیر، جس کو ہم پڑھ رہے تھے. تو تقدیر پر ایمان لانا، اسی میں یہ چیز شامل ہے. اور تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت میں ہم نے ایک قول بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں القدر نظام التوحید، تقدیر توحید کا نظام ہے. بندے کا ایمان، بندے کی توحید اسی وقت صحیح ہوگی جب وہ تقدیر پر ایمان لائے گا، کیونکہ یہ نظام ہے توحید کا. سبحان اللہ. تو اگر تقدیر کا انکار کرے گا تو اس کا توحید پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان اس کا صحیح نہیں ہوگا. وہ اللہ کو ایک مانتا ہے تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو اسی میں یہ چیز شامل ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ تقدیر پر ایمان لانے کے 4 ارکان ہیں. تقدیر پر ایمان لانے کے 4 ارکان ہیں. ارکان الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کے ارکان 4 ہیں. جب تک ان 4 چیزوں پر ایمان نہیں ہوگا، تقدیر پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا. کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ ایک کتابت، لکھنے پر یا لکھوانے پر ایمان لانا، یا لکھنے پر کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، وہی آج پڑھیں گے ہم. جی. دوسری چیز اللہ کے علم ازلی پر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تیسری چیز چاہنے پر، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. چوتھی چیز پیدا کرنا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اسی میں کتابت بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی میں سے کیا 4 چیزوں میں سے کتابت ہے کہ لکھوانا، اسی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اور بتا رہے ہیں وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. تو لکھنے پر جو ہمارا ایمان ہے، تو جو چیز لکھا ہوا ہے وہ لوح میں لکھا ہوا ہے، لوح میں لکھا ہوا ہے، اور قلم نے لکھ دیا ہے، قلم نے لکھ دیا ہے. اس سلسلے میں جو ہے بہت ساری چیزیں آئی ہیں، بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. ان میں سے ایک مشہور حدیث جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور یہ قلم کو پیدا کرنا بھی مقدر تھا. پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم فقال اکتب، قال ما اکتب، قال اکتب مقادیر كل شيء فجرى في تلك الساعة ما هو كائن الى يوم القيامة. الحدیث كما قال رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم. اور یہ پیدا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مقدر تھا. پھر قلم سے کہا کہ لکھ، پیدا کر کے فوراً آرڈر دیا اللہ نے اسے. یہ نہیں کہ پہلے اللہ نے قلم کو پہلے پیدا کیا، اس کے ایک عرصے کے بعد اللہ نے حکم دیا اس کو لکھنے کا. نہیں، یہ کام ایک ساتھ ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں. پیدا کرتے ہی اللہ نے کیا کہا؟ اکتب، لکھ. تو قلم نے پوچھا ما اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء، ہر چیز کی تقدیریں لکھ دے، ہر چیز کی تقدیریں لکھ دے. تو اس نے فرماتے ہیں تو اس گھڑی قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں ہو چکی، لکھ دی گئی. تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اسی کا ذکر ہے. لوح میں ہی لکھا، قلم سے لکھا ہوا ہے لوح میں. جس لوح کی صفت آئی ہے قرآن میں محفوظ، کہ وہ محفوظ ہے، آگے آ رہا ہے اس کے بارے میں. لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی کہاں ہے؟ ہمارا ایمان ہوگا، تقدیر پر ایمان ہمارا ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے کہ ہر چیز لوح میں لکھی ہوئی ہے. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح میں. قرآن میں ذکر لفظ لوح کا بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ.
بلکہ وہ قرآن مجید ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، یہ لوح محفوظ۔ تو لوح کا لفظ آیا ہے، بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مکنون کہا ہے، فی کتاب مکنون، مکنون یعنی چھپی ہوئی کتاب میں ہر چیز۔ تو کہیں لوح کا لفظ آیا ہے، کہیں کتاب کا لفظ آیا ہے، دو ہو گئے، نوٹ کیجئے ان چیزوں۔ کہیں زبر کا لفظ بھی آیا ہے، اسی لوح کو الگ الگ نام سے ذکر کیا، لوح یہ لفظ بھی آتا ہے جیسے فی لوح محفوظ۔ کہیں کتاب مکنون لفظ آیا ہے، چھپی ہوئی کتاب، محفوظ کتاب۔ کہیں زبر یہ لفظ بھی آیا، کیا زبر آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جو انہوں نے کیا زبر میں لکھی ہوئی تھی۔ لوح، کتاب مکنون اور زبر۔ کہیں جو ہے ام الکتاب کا لفظ بھی آیا ہے، چار نام ملتا ہے۔ چوتھا ام الکتاب، جیسا کہ اللہ نے فرمایا يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ ام الکتاب۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹاتا ہے اور جس چیز کو چاہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ کیا ہے ام الکتاب؟ تو لوح، کتاب مکنون اور زبر اور ام الکتاب، یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہوگا کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہوگا کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اجمالی ہمارا ایمان کیسے ہوگا ہمارا اس پر؟ اجمالی سمجھتے ہیں، مختلف تفصیل نہیں، مطلب ہم کو نہیں معلوم کیا کیا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے کہ لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے کیا کہا انہوں نے، دیکھیں وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُكِبَ، پوائنٹ نمبر 62، 62، ہم ایمان لاتے ہیں لوح پر اور قلم پر، کیونکہ قلم نے جہاں لکھا وہ لوح ہے جو چیزیں لکھی ہوئی، وہ بِجَمِيعِ لوح پر کیونکہ وہ کتاب ہے، اس کو زبر بھی کہا گیا، کتاب مکنون بھی کہا گیا، الگ الگ نام ہے اس کے، اور قلم پر کیونکہ قلم نے لکھا۔ ابھی جیسے کہ حدیث پڑھی ہم نے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کیا لکھا؟ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا وہ لکھا، جو اللہ کے علم ازلی میں تھی۔ قلم نے تعمیل کی، اپنے رب کا حکم مانا، کیا لکھوں؟ تو قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں جو اللہ کے علم ازلی میں پہلے سے تھی۔ اسی لیے تقدیر پر ایمان لانے کی چار چیز بہت اہم ہے، وہ اللہ کے علم میں پہلے کی چیز، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو اللہ کے علم ازلی میں تھی چیزیں وہ ساری اللہ نے لکھوا دی قلم سے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہر چیز کا موجد اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ کے علم ازلی میں جو تھا اللہ نے لکھوا دیا قلم سے، تو قلم نے تعمیل کر دی، تعمیل یعنی عمل کرنا، تعمیل، اور لکھ دیا قلم نے، ہر چیز لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہر چیز لکھی ہوئی، یعنی انسان، یہ نہیں کہ صرف انسان کے اعمال، انسان کے اقوال، انسان کے حرکات، بلکہ ساری مخلوق کی، تمام مخلوق، انسان جن کے علاوہ بھی مخلوق ہے نا، آسمان، زمین، بارشیں، یہ سورج اور چاند، جمادات، نباتات، حیوانات، سب کی تقدیر ہے، کیونکہ کیا مقادیر کل شیء، قلم کو کیا کہا اللہ نے، لکھ تمام ہر چیز کی تقدیر۔ قرآن میں بھی یہ بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا کوئی اس کو نہیں جانتا ہے۔ کس کے سوا؟ اللہ کے سوا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر اور بحر، خشکی اور تری میں، خشکی میں اور ریگستان میں، زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا گرتا ہے تو وہ اس کے علم سے، کس کے؟ پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب، دیکھیں، اور زمین کی اندھیروں میں کوئی دانہ، کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز، ہر چیز الا فی کتاب، کتاب میں لکھی ہوئی، ہر چیز لکھی ہوئی، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے بر اور بحر میں، پتوں کا گرنا بر اور بحر میں، بر میں انسان رہتے ہیں، بحر میں بھی انسان رہتے ہیں،
بر بحر میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ فی کتاب آخر میں بتائے گا وہ کتاب میں ہے، وہی کتاب لوح ہے، وہی کتاب مکنون جس کو زبر بھی کہا گیا. ٹھیک ہے، تو تب اس سے معلوم ہوا کہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور جو لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے. یہ جو مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے، ہمارا ایمان اس پر کیسے ہوگا؟ اجمالی بولتے ہیں اس کو، کیا بولنا؟ یعنی مختصر یہ نہیں، اجمالی طور پر کہ بھائی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، اچھا بتاؤ میرے بارے میں کیا لکھا ہے، تم مانتے ہو نا؟ اب ہمارا اجمالی ایمان ہے، تفصیلی نہیں ہے. ہمارا ایمان تفصیلی نہیں ہے، اجمالی ہے. تو ہم کہیں گے میں ایمان لاتا ہوں، یا ہم ایمان لاتے ہیں تقدیر پر، کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے قیامت تک. اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوگا نیکسٹ ایئر، کوئی پوچھے. اب ہم بولے نا ایمان لاتے ہیں، تو اگر پوچھے ٹھیک ہے میرے بارے میں بتاؤ کہ مجھے کتنے بچے ہوں گے، یہ میری شادی کس سے ہوگی، یہ تفصیل ہے، یہ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم. یہ کب یہ معلوم ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے گزرنے کے بعد. ہاں بتائیے. شاباش. وہاں شیخ مقصود کے درس میں بیٹھتے تھے نا، فائدہ ہے. کہاں؟ قسیم میں، الغاب میں. معلوم ہو جائے، واقع ہو جائے تو معلوم ہوگا. بھائی شادی ہو گئی، ہاں آپ کی مقدر میں ان سے شادی لکھی ہوئی تھی. بارش ہو گئی، دیکھو بارش ہو. پروفٹ ہوا نیکسٹ ایئر، آپ کے بزنس میں بہت پروفٹ ہوا. آپ پوچھے تھے نا، یہ مجھے نہیں معلوم تھا. واقع ہونے، دو طریقے ہیں معلوم ہونے کے، یہ دو راستوں سے معلوم ہوتا ہے. ایک واقع ہونے کے بعد، پہلے نہیں. نمبر دو، بتاؤ بھائی، کلیئر کرو آنسر. شارٹ جواب ہے. ہاں نہیں، یہ ان کا آنسر صحیح، جواب صحیح ہے، لیکن تھوڑا اور واضح کرو تاکہ سمجھ میں آ جائے. ہاں ہم کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ان کو بولنا وہی کے ذریعے سے. آنسر صحیح ہے. حدیثوں میں پیشن گوئیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، دو جو لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم تفصیل کیا لکھی ہوئی ہے. معلوم کب ہوگا؟ جب واقع ہو جائے گی وہ چیز. جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا، یا جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چیز ہوگی، تو ہونے کے بعد ہم کو معلوم ہو جاتا ہے. ایک. نمبر دو، اور ایک بھی ہے خبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں خبر دی ہو، پیشن گوئی جس کو کہتے ہیں، کیسے ہوگا ہمیں معلوم ہو جاتا. جیسے بہت ساری حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے بارے میں خبر دی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دجال آئے گا، ہر جگہ جائے گا سوائے مکہ مدینہ کے. اب بھئی یہ مقدر ہے نا، یہ مکہ مدینہ نہیں جائے گا دجال، باقی کے ہر جگہ جائے گا، اپنے آپ کو بولے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. جانتے ہیں نا حدیثیں دجال کے متعلق. اچھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں اتریں گے، تو یہ چیز ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو قتل کریں گے باب لد پہ، لد دروازے کے پاس فلسطین میں. عیسیٰ السلام اس کو دجال کو قتل کریں گے وغیرہ. یہ یمن سے آگ نکلے گی، عدن سے وغیرہ. یہ بہرحال جتنی خبریں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں. یقین ہے، ہمیں ایمان ہے اس پر. ایک وہ دوسرا طریقہ ہے کہ ہو جائے کوئی چیز، یعنی میری زندگی میں کوئی چیز واقع ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز میری مقدر میں لکھا تھا، چاہے فائدہ ہو جائے. تو یہ ذہن میں رکھیے. تو مستقبل میں کوئی بھی چیزیں معلوم ہونا حدیثوں سے جو ثابت ہے اس پر ہمارا ایمان ہوگا. اور یہ جی نہیں ہو سکتا ہے. ایسے سوالات نہیں ہوتے ہیں صاحب پہ خیر تھا آپ کو، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، پوچھ لیا تو جواب دے رہے ہیں. وہی جو بھائی نے جواب دیا وہ مختصر جامع لفظ تھا. میں نے ایکسپلینیشن چاہا اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو خبریں دی ہیں وہی. اس کے علاوہ الہام، خواب آنا کہ کل ایسا ہوگا میری زندگی میں، میں نے بتا دیا نا کہ کوئی چیز لکھی ہوئی جو چیز ہے ہمارا ایمان ہے. کیا لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوگا. کب معلوم ہوگا؟ دو راستے ہیں اس کے، تین نہیں ہیں، دو ہیں. نمبر ایک، واقع ہونے کے بعد جو آپ نے جواب دیا، وہ چیز ہو جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. وہ چیز ہو جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے. بارش ہو گئی، معلوم ہو گئی مقدر تھی، مقدر میں تھا کہ ایسی بارش ہونا ہو. یا بہت زیادہ بارش، یاد ہے نا جدہ میں وینسڈے ڈرتے ہیں لوگ، برسات زیادہ آ جائے تو ڈر جاتے ہیں. ارے کیوں ڈر رہے بھائی؟ مقدر میں تھا وہ بارش ہونا، وہ گاڑیوں کا بہنا وغیرہ ہے نا، یاد ہے نا، تو ہو گیا بس، یاد ہے نا. تو اب ابر آئے تو ڈرنا کیوں؟ دعا کرنا.
تو جو ہو جائے، واقع ہو جائے، تو ایک طریقہ ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز واقع ہو گئی ہے. کوئی آ گئے تو بھئی آ گئے، کوئی ہو گیا تو یہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ مقدر تھا، بھی ہو گیا. واقع ہونے کے بعد معلوم ہونا ایک. نمبر دو، وحی، یا وحی بھی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں خبریں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو خبریں دی، اس سے بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز ہونے والی ہے. جیسے میں نے بتایا ابھی دجال کا آنا، یہ سب نے مر گیا. سورج کا جو ہے مغرب سے، یہ چیز نہیں ہوا نا، ہونے والی ہے، یہ مقدر ہے. ہم کو کیسے معلوم یہ ہونے والی ہے؟ خبر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے. چلیے اس کے بعد یہ جو کتابت ہے، کیا یہ جو لوح میں لکھا ہوا ہے، یہ کب لکھا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے یہ چیز لکھی ہوئی. یہ بھی ہمیں حدیث سے معلوم ہوا ہے. آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قدر اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء. اللہ نے ہر چیز کی، ہر مخلوق کی تقدیر بنا دی آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. 50,000 سن آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اتوار سے، اتوار پیر منگل شنبہ جمعرات جمعہ ہفتہ، ہاں اتوار سے ہفتے تک، جیسے کہ حدیث صحیح تفسیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا آسمان و زمین کو، اس سے 50,000 سال پہلے 50,000 سال اللہ نے تقدیریں لکھی. یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں کہ اور اللہ کا عرش پانی پر ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتابت جو تقدیریں لکھی گئی ہیں، کتابت نہیں لکھنا، جو تقدیریں لکھی گئی ہیں یہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سنہ قبل، 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی ہے. اور بھی حدیثوں سے اس کی دلیل ملتی ہے، جیسے کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں بڑا اہم چیپٹر چل رہا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں. سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کس لیے کریں ہم؟ یہ عمل کس واسطے کریں؟ کیا ان چیزوں کے لیے عمل ہو رہا ہے یا ہوگا؟ افیما جف بہ القلم وجرت بہ المقادیر، کیا اس چیزوں پر عمل ہو رہا ہے یا اس چیزوں پر عمل ہوگا جس کے بارے میں قلم سوکھ گیا اور تقدیریں ہو چکی، تقدیر ہو چکی، یا او فی امر یستقبل، یا ایسی چیز جو آنے والی ہے. سوال دیکھیے، ایک چیز جو لکھی ہوئی ہے، قلم سوکھ گیا اور تقدیر ہو چکی، اس پر عمل ہو رہا ہے دنیا میں یا نہیں؟ آنے والی چیزیں ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے، یعنی آگے جو کر رہے ہیں وہ آگے ہی ہے، پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے. یہ سوال انہوں نے کیا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل، نہیں، بلکہ فیما جف بہ القلم وجرت بہ المقادیر، بلکہ عمل اس پر ہو رہا ہے جس کو لکھ کر قلم سوکھ گیا اور تقدیریں ہو چکی، تقدیر ہو چکی، یعنی لکھا گیا ہے اور تقدیر بنا دی گئی ہے، وہ عمل ہو رہا ہے دنیا میں. یہ بھی حدیث واضح طور پر یہ بات بتاتی ہے کہ پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے، پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے. اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا، بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، بات آئی تھی، یہ بھی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز. یہ درس حارث بھائی کے گھر میں لکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کا آنا آج ہے نا؟ یہ بچہ جواب دیا آج. میں اس بچے سے پوچھنا، یہ بچہ اٹھ کر جواب دینا، عبید اللہ کیا یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی لکھا ہوا تھا. پھر ان کا جو ہے کچھ انعام لینا بھی ادھر سے ادھر سے لکھا ہوا تھا. یہ بھی ہر چیز لکھی ہوئی، ہر چیز، ہماری حرکتیں بھی، ہاتھ کا اٹھانا اور نیچے کرنا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درس دے رہے تھے اور تقدیر پر بتا رہے تھے، تو وہاں انہوں نے شاگردوں کو یہ بتایا کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کیا ہے؟ یہاں تک کہ تمہارا کیا اپنے گال کے نیچے ہتھیلی کا ایسے رکھنا،
تمہارا ہتھیلی کا ہے، ہتھیلی ہے نا، اپنے گال کے نیچے ایسے، ٹھڈی کے نیچے، گال کے نیچے کیا کلا، جس کو ہمارے حیدرآبادی اردو میں کلا بولتا ہے، گال کے نیچے ایسے رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ لکھا ہوا۔ یہ کس نے فرمایا؟ عبداللہ بن عباس۔ اس سے معلوم ہوا لکھا ہوا ہے۔ یہ جو تقدیر لکھی ہوئی ہے یہ اصل تقدیر ہے، یہ اصل کتابت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی کتابتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی تقدیریں ہوتی ہیں، لیکن اصل تقدیر، اچھا یہ جو اس کے علاوہ جو تقدیریں ہیں وہ اس بڑی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا تقدیر بعد تقدیر، علماء کا قول ہے تقدیر کے بعد تقدیر۔ یہ اصل ہے جو ابھی ہم نے بتایا، کیا لوح میں، لوح محفوظ میں تمام چیزوں کا جو لکھا، تمام چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں، قلم کو جو پیدا کیا گیا پہلے اور کہا گیا کہ لکھ، قلم نے لکھ دیا، اس گھڑی وہ تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی، یہ بڑی تقدیر ہے۔ اس کے علاوہ جو تقدیریں ہو رہی ہیں ابھی بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو لکھنے کا ذکر حدیثوں میں یا نصوص میں ہمیں ملتا ہے، یہ اس میں شامل ہے، انکلوڈ ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا، یا تو لکھ لینا، کیا وہ الگ ہے؟ یہ تو تقدیر ہے نا، تو پھر وہ چیزیں وہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی، ایک دو پیغمبروں کا جو ہے بحث ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام، حدیث سے ثابت ہے۔ وہاں کیا ہے وہ حدیث کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم سے کہا کہ آپ کی وجہ سے جو ہے آپ نے جو ہے ہم سب کو جنت سے نکالا، آپ وہ درخت کے پاس نہیں جاتے، نہیں کھاتے، ہم جو ہے جنت میں رہتے تھے، آپ گئے کھائے سب نکل گئے، آپ مطلب اولاد آدم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ملامت کیا، تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ کیا تم میرے اتلومنی فی شیء کتبہ اللہ قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، 40,000 سنہ، 40 سنہ، کیا تم مجھے ملامت کر رہے ہو ایسے کام پر جو میرے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا گیا؟ تو یہ غالب آ گئے جواب حدیث میں، دونوں میں جو محادثہ ہوا تو یہ غالب آ گئے، کیونکہ ان کا جواب صحیح تھا، ان کی حجت صحیح تھی، دلیل کہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی چیز اور میں ہو گئی مجھ سے وہ چیز، تم اس پر مجھ کو ملامت کر رہے ہو۔ یہ جو لکھا ہوا یہ بھی جو ہے پہلے ہی سے لکھا، اس قسم کی جو کتاب ہے۔ اسی طریقے سے جنین کے لیے جو لکھا جاتا ہے 4 چیزیں جو حدیثوں میں آئے، تقدیر اور بھی ہے نا، اس کے علاوہ ایک بڑی تقدیر یہ ہے کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے 120 ڈیز 120 یوم کا ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھ رہے ہیں نا، ارسل اللہ الملک بکتب باربع اشیاء یا باربع، اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کو 4 چیزیں دے کر بھیجتا ہے، 4 چیزیں دے کر، کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ تو بتایا میں نے سمجھ اس کو کہ لکھو اس کی جو ہے زندگی، اس کی عمر لکھو اور اس کا عمل لکھو، اور کیا ہے اس کا رزق لکھو، اور سعید ہے یا شقی ہے، یہ خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ بھی لکھو، عمر اور عمل اور کیا ہے رزق، عمر، عمل، رزق، اور سعید یا شقی، یعنی جنت میں جائے گا، سعید خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ لکھنا کیا الگ ہے، یہ یا بھی ہے نا لکھنا، ہے بھی کتب کیا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ لکھو، تو یہ چیز وہ قلم نے جو لکھا اس میں ہے یا نہیں ہے شامل، وہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کتابات ہیں الگ الگ، یہ الگ الگ تقدیریں ہیں۔ اسی طریقے سے شب قدر کو بھی تقدیریں لکھی جاتی ہیں سال بھر کی، وہ بھی اس میں شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام حکمت کی باتیں اس وقت لکھ دی جاتی ہیں، کس وقت؟ اس رات، کس رات؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اگلے لیلۃ القدر تک 1 ایئر کے 1 سال کے ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اس میں۔ بعض لوگ اس کو وہ سمجھتے ہیں وہ رات کون سی؟ شب برات۔ اس آیت میں مطلب جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے برکت والی رات میں اس کو اتارا ہے جس میں تمام حکمت کی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، تمام حکمت کی باتیں لکھ دی جاتی ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کون سا ہے؟ شب برات۔ غلط ہے، صحیح تفسیر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اس سے مراد ہے۔ تو یہ ایئرلی تقدیر لکھ دی جاتی ہے انسانوں کی،
تو یہ جو لکھی جاتی ہے تو اس بڑے چیز میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہی بتانا چاہ رہے ہیں علماء نے، یہی ذکر کیا ہے کہ جو اصل تقدیر ہے اس میں یہ ساری تقدیریں انکلوڈ ہیں. یہ الگ الگ جو سال کی تقدیر ہے، یا بچے کی تقدیر، بچہ ہو یا بچی 4 مہینے کا جب ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو 4 چیزیں اس کو لکھ دی جاتی ہیں. یہ اسی طریقے سے اور بھی جو چیزیں ہیں تو یہ سب جو ہے لکھا ہوا ہے. اسی لیے اچھا بعض علماء نے ایک لفظ ایک جملہ تو وہ کہا بعض علماء نے، تقدیر بعد تقدیر، اس کے بعد تقدیر کے بعد تقدیر. ایک وہ تقدیر ہے، اس کے بعد یہ تقدیریں ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ کے علم ازلی میں جو ہے وہی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی فرشتے لکھتے ہیں اور تمام چیزوں کی تقدیریں ہوتی ہیں. بعض الفاظ میں جو ہے قلم کی جمع بھی آئی ہے، اسی لیے اس سے بھی علماء نے دیکھا کہ لکھا جاتا ہے. لکھنا ایک تو اصل لکھنا ہے، اس کے علاوہ بھی لکھا جاتا ہے. اسی لیے قلم کی جگہ اقلام کا لفظ آیا ہے، پینس. کیوں؟ کیونکہ تقدیریں الگ الگ بھی لکھی جاتی ہیں. ایک اصل تقدیر لکھی ہوئے، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں فرشتے کا لکھنا اور شب قدر میں سال بھر کے امور کا لکھنا، تو یہ بھی الگ الگ قلم سے یہ بھی ہوتا ہے. یہ اقلام کہاں؟ عبداللہ بن عباس کی ایک صحیح حدیث ہے، اس حدیث کے اقلام پر آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، بہت مرتبہ سنا ہوگا آپ نے وہ حدیث. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. یاد ہے وہ حدیث؟ یا بنی انی اعلمک کلمات، اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ، وعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، وان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. فالقلم رفعت الاقلام، یہ لفظ ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ لفظ ہے رفعت الاقلام. یہ پوری حدیث کیا ہے؟ یاد ہوگا آپ کو، حدیث یاد ہوگی کہ بیٹے میں تمہیں بات سکھاتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے حفاظت کرو احکام کی، ہر جگہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرو. اور جان لو ساری کائنات مل کر تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھا نہ ہو. یہ بھی لکھنا ہے. اور پوری کائنات مل کر تمہیں تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے بارے میں لکھا نہ ہو. قلم اٹھا دیے گئے، اقلام ہے وہاں، رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ گئے. تو اقلام ہے وہاں لفظ. یہ بھی علماء نے ذکر کیا کہ چونکہ اقلام ایک کو نہیں کہتے، قلم ایک کو کہتے ہیں، اقلام بہت سارے پین کو کہتے ہیں. تو یہ جو الگ الگ سال کی تقدیر ہوتی ہے، یا کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں کس میں ماں کے پیٹ میں جو لکھی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی. ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن رکھیے. اسی طریقے سے لوح کے بارے میں، یہ جو ہمارا جو پڑھ رہے ہیں ہم لوح محفوظ، اس کے بارے میں ایک صفت آئی ہے قرآن میں، محفوظ. کیا مطلب؟ یہ جو لوح ہے جہاں تقدیریں انسانوں کی لکھی گئی ہیں اللہ کے حکم سے، بلکہ انسانوں کی نہیں بولنا، ہر مخلوق کی تقدیر، مخلوق کی جو تقدیریں اللہ کے حکم سے لکھ دی گئی ہیں، اللہ کے حکم سے لکھ دی گئی ہیں، تو اس کی ایک صفت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور وہ ہے محفوظ. فی لوح، لوح میں ہے. یہ لوح کیا ہے؟ محفوظ ہے. کیا مطلب محفوظ؟ یعنی سیوڈ ہے، اس میں کسی قسم کے چینجز، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس میں، نہ کوئی چیز داخل کی جائے گی. جو لکھا ہوا ہے جو تھوڑا ایڈ کر دو بھائی، یہ بھی ایڈ کر دو، نہیں، ایڈیشن نہیں. کوئی چیز نکالنا اس سے نہیں، کیونکہ وہ محفوظ ہے. کوئی چیز زیادہ کرنا، کوئی چیز کم کرنا، کوئی بدلنا تقدیر کو، ایسا کچھ نہیں. محفوظ ہے وہ. کیا ہے؟ محفوظ. اسی طریقے سے دوسری جو آیت میں آیا کتاب مکنون، مکنون کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، چھپی ہوئی چیز جو مستور ہے، محفوظ ہے، وہ نہیں پتا اللہ کے سوا کسی کو، چھپی ہوئی چیز. اب وہ اللہ کے علم میں ہے، بس وہ جو لکھا ہوا ہے اس میں چینجز نہیں ہوں گے. اس میں کیا ہے؟ چینجز نہیں ہوں گے. جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، جو لکھا ہوا ہے اس میں. اسی لیے محفوظ. والوں کو نا ارے تقدیر بدلتی بھی بھائی، تقدیر بدلتی نہیں ہے. تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا، ختم. آپ دعا کریں گے، دعا سے ایسا ہوگا، تو یہ دعا کرنا لکھا ہوا نہیں ہے بھائی. پہلے مصیبت ہوگی، پھر دعائیں ہوں گی، پھر مصیبتیں یا بیماری ہوگی، پھر خوب دعا ہوگی، پھر شفا ہوگی. یہ بیماری لکھی ہوئی ہے، جلدی بولیے. دعا لکھی ہوئی ہے، ہر کا ٹھڈی پر ایسے کلے گال کے نیچے عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے.
تو کیا دعا نہیں لکھی ہوئی ہے؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے جس میں اس سے پہلے بھی پڑھا تھا ہم نے کہ تمہاری جو حرکت ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا، تمہارے ہاتھوں کا حرکتیں، تمہاری جو حرکات تمہارے، وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو سب چیز لکھی ہوئی ہے تو دعا لکھی ہوئی نہیں ہے. چلیے، بیماری لکھی ہوئی ہے، دعا لکھی ہوئی ہے، اس دعا کی قبولیت لکھی ہوئی ہے، پھر شفا ہونا اس کے بعد ختم ہو. تو تقدیر بدلتی کیسے پہ؟ محفوظ ہے، لوح کتاب مکنون ہے، وہ چیز بدلتی نہیں ہے. اسی لیے کیا کہا آگے کہ پوری مخلوق، زبردست جملہ ہے، دیکھیے مزہ آتا ہے نہیں پڑھنے میں عقیدے کا. پوری مخلوق، اللہ نے جو چیز لکھ دی گئی ہے کہ یہ ہوگی، پوری کائنات مل گئی ہے کہ یہ نہیں ہونا، نہیں کر سکتے. لم یقدر علیہ، نہیں کر سکتے. ایک چیز جیسے بارش ہونا ہے، لکھا ہوا ہے، اب پوری کوشش، پوری دنیا جمع ہو گئی ہے کہ بارش نہیں ہونا چاہتا میں، روک سکتے؟ ایک چیز جو لکھ دیا اللہ نے ہونے والی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جو اللہ نے نہیں لکھا ہے، جو نہیں ہونے والی ہے چیز، اس کو پوری دنیا مل کر بھی پیدا وجود میں لا. کیا بات کریں. کیوں؟ جب قلم سوکھ گیا، مطلب وہ جو قلم جس کو اللہ نے پیدا کیا اور کہا کہ لکھ، اور قلم نے جو لکھ دیا ہے ہر چیز، وہ سوکھ گیا، ختم. اب ہوگا جو لکھا ہوا ہے، ختم. تو رزق بھی لکھا ہوا ہے اس میں. پھر جب اچھا غور کیجئے، میں جب تیاری بھی کر رہا تھا میرا ایمان بڑھ رہا تھا، اب بھی میرا ایمان بڑھ رہا ہے، آپ لوگوں کا بھی بڑھ رہا ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے جب ہر چیز لکھی ہے تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ ٹینشن کیوں ہے؟ جو ہوگا، دیکھیے کیا پڑے گا، جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا نہیں ہوگا. ہاں ہم ایک کام کریں گے، کیا کوشش کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ينفعک، بلکہ اس حدیث کو بتانے سے پہلے اس کو پڑھ لیں گے، یہ اس کا تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ پوری کائنات مل کر اس کو روک نہیں سکتی ہے، جو چیز لکھی ہوئی. آگے دیکھیے، ما اخطا العبد، جو چیز بندے کو نہیں ملی، جو چیز کسی بندے کو نہیں ملی، نہیں پہنچی، نہیں حاصل ہوئی، جیسے پیسہ نہیں ملا، اولاد نہیں ملی، اولاد نہیں ہوئی، شفا نہیں ہوئی، کوئی بھی چیز نہیں ملی، فلائٹ نہیں ملی، ٹرین نہیں ملی، بس نہیں پکڑ پائے، سمجھے؟ ٹکٹ نہیں ملی یا ٹکٹ نہیں ملا، ٹکٹ نہیں ملا ملی اردو ٹکٹ نہیں ملا، چلیے ٹکٹ نہیں ملا، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. تو یہ چیز لم یکن لیصیبہ، ملنے والی نہیں تھی. اور جو چیز مل گئی ہے وہ چھوٹ کر جانے والی. یہ جو انہوں نے الفاظ لکھے یہ حدیث میں ہے، یہ آپ لکھ لیجیے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جان لو جو چیز تمہیں ملی ہے وہ تم سے چھوٹ کر جانے والی نہیں تھی، اور جو چیز نہیں ملی ہے وہ تم کو حاصل ہونے والی، ملنے والی بھی نہیں تھی. جو گئی وہ جانے والی تھی، جو ملی وہ ملنے والی تھی. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو جب مل گئی ایک چیز تو وہ ملنے والی تھی، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی. جو چیز نہیں ملنے والی ہے وہ تو میں کیا کروں، ملے گی نہیں ملے گی مجھے تو نہیں معلوم نا تو میں کیا کروں؟ اب مجھے فلائٹ پکڑنا ہے، مجھے جو ہے رزق چاہیے، اب رزق مجھے ملے گا نہیں ملے گا، حدیث پر ایمان ہے تو کروں کیا میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، تمہیں فائدہ ہوگا تو کوشش کرو. رزق سے فائدہ ہوتا ہے مال سے، ریال سے فائدہ ہوتا ہے تو ریال کے لیے کوشش کیجیے. آپ جائیے دکان کھولیے، جاب کیجیے، تجارت کیجیے، سامان بیچیے، محنت کیجیے. احرص علی ما ینفعک، وہ ملے گی نہیں ملے گی نہیں معلوم ہے نا، لیکن ملنے والی ہے تو ملے گی، یہ تو پکا یقین ہے. نہیں ملنے والی ہے تو نہیں ملے گی. کروں کیا؟ کوشش کرو، کوشش، عمل، کیونکہ عمل تقدیر پر ایمان لانے میں شامل ہے. پڑھا ہم نے اس سے پہلے، صحابہ نے سوال کیا کہ ہم چھوڑ دیں اپنی تقدیر پر جو لکھا ہوا ہے اس پر ٹیک لگا کر عمل کو ترک کر دیں کیا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا، اعملوا، عمل کرو، کل میسر لما خلق، جو جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ چیز اس کے لیے آسان. پڑھے تھے یاد ہے نا؟ تو عمل کرنے کو روکا نہیں گیا، ہمیں نہیں معلوم. دیکھیے پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے،
ان کے مقدر میں اس دن جتنے دانے جتنی رزق لکھا ہوا وہ ان کو مل جاتا، وہ لوٹ کر شکم سے ہو کر واپس لوٹ اپنے گھسلے میں آتے ہیں. لیکن نکلتے تو ہیں نا، تو ہم بھی نکلیں گے. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کوشش کرتے رہو، رزق کی تلاش میں رہو. فائدے والی چیزیں جیسے صحت ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو صحت کا خیال رکھو. ٹھیک ہے، شادی ذریعہ ہے اولاد کا تو شادی کرو، اور بھی جو ذریعے ہیں اولاد کے وہ اپناؤ، جو اسباب جائز ہے. تو اس طریقے سے جو ہے جائز امور پر فائدے والی چیزوں کی کوشش میں لگے رہو، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ. اس کے بعد اگر تکلیف ہو جائے، وہ چیز نہ ملے جس کی تم نے کوشش کی، اللہ سے مدد بھی مانگی، تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. ایک جگہ ایک واقعہ ذکر کیا علماء نے کہ ایک ملحد تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کا سفر کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا. وہ مسلمان جو سفر کیے تو ان کے ساتھ بھیڑ بکریاں کیا بولتے وہ مویشی جو تھا ان کے ساتھ تھا، بکریاں بھینسیں وغیرہ اونٹ گائے وغیرہ سب تھی. وہ گئے جگہ پڑاؤ ڈال کے جو ہے رات میں رکنے لگے. تو رات میں جو ہے طوفانی آندھی شروع ہوئی، تیز آندھی جس نے خیمے اکھاڑ دیے پورے، ان کے جانور بدک گئے، بھاگ گئے، سب کچھ لٹ گیا ان کا. اب وہ جو ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مسلمان جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، جو دیکھے کہ ایسی تیز آندھی آئی جس نے ساری چیزیں غائب کر دی، ختم ہو گئی ساری چیزیں. تو وہ ایک ہی بات کرتے الحمدللہ علی کل حال قدر اللہ وما شاء فعل، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے جو مقدر کیا وہ ہوا. اللہ نے یہ پریشان ہو گیا، یہ جو کافر ان کے ساتھ تھا ملحد، وہ بولا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنی بڑی مصیبت آ گئی، ان کا جانور پورا بھاگ گیا، ختم ہو گیا، خیمے اکھڑ گئے، اور ان کے چہروں پر جو ہے رنج و ملال کے آثار نہیں ہیں، پریشانی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اپنی زبانوں سے پڑھتے جا رہے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل الحمدللہ علی کل حال. اس نے تعجب کیا کہ یہ سکون ان کی زندگی میں کہاں سے آ گیا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ ان کا کھانا پینا جو بکریاں وغیرہ سے ہوتا تھا وہ سارا ختم ہو چکا، رزق ان کا ختم ہو چکا، تباہ ہو چکا، اور یہ لوگ اپنی زبانوں سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہر حال میں اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. یہ ہے ایمان. مصیبت آئے تو آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے بھائی. گاڑی گم گئی اچانک، مسجد کے پاس رکھے تو آ کے دیکھے غائب، ڈھونڈ رہے پتا ہے نا، پتا ہے، ہفتہ ہوا ادھر دیے پولیس میں گاڑی، بڑی مشکل سے جو ہے گاڑی خریدے تھی. اب کیا کرنا، قدر اللہ وما شاء مار لیتے، اپنے آپ کو ختم کر لیتے، چھوڑ دیتے، نہیں میں رہوں گا ہی نہیں، دوسری کنٹری میں جا کر رہوں گا، ارے جانا تھا گیا ہے نا، ختم ہے نا، کیا کریں گے، دوسری کنٹری میں گاڑی گئی. تو تقدیر میں جو چیز ہے مصیبتیں وہ لکھی ہے. ہاں سیف کرو، نہیں کھلی رکھ کے جاؤں گا میں، جانا ہو تو چاہے گی، یہ نہیں تو معلوم ہے، وہ تو معلوم ہے. اسباب اپنانا ہے ہمیں، باقی مقدر تقدیر ہمارا ایمان ہے. تو یہ بہت بڑی چیز، اس میں کوئی شک نہیں. جو چیز مل گئی، بڑی حدیث زبردست ہے، جو چیز مل گئی ہے وہ چیز جو ہے چھوٹ کر جانے والی تھی. یمبو میں ایک جگہ درس تھا، واپس جدہ کو آنا تھا، فلائٹ کا ٹائم ختم ہو گیا، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بکنگ، وہ کاؤنٹر کلوز سب ختم. وہاں سے آدمی بھی اٹھ کے چلے گیا. جا کے پوچھے تو بنگالی بھائی تھے، انہوں نے کہا نہیں خلاص کلو گفل، نہیں ذرا دیکھو آفیسر سے بات کرو. وہ آفیسر کو اندر بولے ہاں کیا ہے، بولے ایسا جانا ہے ذرا جدہ، یمبو سے جو ہے جدہ جانا ہے، واپسی ہے، ایسے درس کے لیے آئے تھے، ابھی واپس جا رہے ہیں. بولے اچھا کیا ہے، ابھی تو ٹائم بہت لیٹ ہو گیا نا، سب بند. تو بولے ہاں دیکھیے کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس نے فون کیا، ذرا روکو ابھی اڑاؤ مت فلائٹ کو، ایک پیسنجر ہے لیٹ ہو گیا ہے، سامان کچھ بھی نہیں ہے، جلدی سیکورٹی کو جو ہے کراس کرو اور فوراً بھاگو. بھاگے تو مل گئی فلائٹ، بیٹھے اور فون کیے وہ صاحب کو جو چھوڑنے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا پکا نہیں ملے گی، بامبے کے بھائی تھے، انہوں نے کہا پکا نہیں ملے گی. آدھا گھنٹہ پہلے کلوز ہوتا ہے، 15 منٹ باقی ہے فلائٹ کو اڑنے. آپ 15 منٹ پہلے جو ہے ایئرپورٹ پر داخل ہو رہے ہیں، سیکورٹی پاس کرنا ہے، کاؤنٹر پہ جو ہے آپ کو جو وہ کرانی ہے، چیک ان کرانی ہے، وہ ہے ڈومیسٹک فلائٹ تھی، تب بھی نہیں ملے گی، پکے نہیں ملے گی. تو جو چیز وہ حدیث یاد آ گئی کہ جو چیز ملنے والی ہے وہ چھپ کر جائے گی نہیں، جو چیز چھپ کر چلے گی وہ ملنے والی نہیں تھی. تو ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر جب فون کیے تب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ارے یہ کچھ ملی، اب ملی نہیں، ہم کو تو نہیں معلوم ملی ہے. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیے، جزاک اللہ خیر، چھوڑ دیا آپ ایئرپورٹ.
ایسی چیزیں جو ہے بعض دفعہ ایسا ہوتی ہیں. میرے ساتھ یہ عجیب واقعہ ہوا تھا. بعض دفعہ پہلے بھی جاؤ تو ملتی نہیں ہے فلائٹ. نہیں وہ آپ کا یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا, آپ سے پہلے جو ہے بکنگ کسی نے غلط کرا دی, جا کے دیکھو. چکر میں 3 گھنٹے سے بیٹھا ہوا میں ایئرپورٹ پر, بفور 3 hours آپ بلاتے ہیں 3 گھنٹے پہلے. ایسے واقعہ نہیں ہوا ہے لیکن بتا رہا ہوں. ایسے بھی ہوتا ہے نا, آدمی پہلے بھی جائے تو جو چیز ملنے والی ہے ملے گی, جو چیز جانے والی ہے, لیکن بندہ کوشش کرے. وہ غلطی تھی برابر, وہ لیٹ ہو گیا تھا پہنچنے میں وہاں پر. وہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے, آدمی وقت پر پہنچے, آدمی کوشش کرے, آدمی جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرے. باقی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے تو اطمینان, اس سے بہت بڑا فائدہ یہ انسان مومن کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, اس کو سکون ملتا ہے. اس کو معلوم ہے میرا ایک رب ہے عرش پر مستوی, جو چاہے وہ ہوتا ہے. اس نے میری مقدر لکھی ہے, میری تقدیر اس نے لکھی ہے, جو وہ چاہے گا وہ ہوگا. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. بہت زبردست باتیں ہیں. انشاءاللہ آگے بھی تھوڑی سی یہ بات پڑھنے والے ہیں ہم, اور اس کے بعد عرش اور کرسی کیا ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان قوی ہو اور اس کا اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے, اس کا اثر ہماری زندگیوں پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قوی کرے اور تقدیر پر کامل ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.